نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم ساتھیوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر بیان کریں گے، اور وہ مسئلہ ہے امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق کیوں ضروری ہے، اور امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق کیسے آ سکتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر بڑا ہی خوب لکھا ہے، اور یہ شعر دراصل میرے آج کے اس موضوع کا خلاصہ بھی ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اتحاد اور اتفاق وقت کی انتہائی سخت ضرورت ہے. آج حالت حاضرہ پر نظر ڈالیں، قوم و ملت کے حالات کو دیکھیں. آج پوری دنیا میں مسلمان اختلافات کے شکار ہیں. کہیں مسلکی اختلاف ہے تو کہیں فکری اختلاف ہے، کہیں نظریاتی اختلاف ہے تو کہیں عبادات کے اندر اختلاف ہے، کہیں اسلام کے شعائر کو انجام دینے میں اختلاف ہے تو کہیں شریعت کے مفہوم کو سمجھنے اور سمجھانے اور لوگوں کے درمیان بیان کرنے میں اختلاف ہے. ان سارے اختلافات کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امت مسلمہ آج اس مقام پر کھڑی ہے جہاں کل حزب بما لدیہ فریحون، ہر شخص اپنے گروہ اور اپنی جماعت اور اپنی ٹولی کو لے کر کے مست ہے، اور تو اور
ہر گروہ جو اپنی سچائی اور حق صداقت کا دعویٰ کرنے والے اپنے مخالفین جماعت پر اسلامی رویہ نہ اپناتے ہوئے کبھی انہیں اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، کبھی انہیں منکر کہہ دیتے ہیں، کبھی انہیں گمراہ کہہ دیتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ ان کا بائیکاٹ ہو جاتا ہے، مسجدوں میں داخلے پر پابندی لگا دی جاتی ہے، ان سے رشتے، ان کے یہاں شادیاں نہیں ہوتے، ان سے رشتے ناطے سب ختم کر دیے جاتے ہیں، لین دین تجارتیں سب کچھ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب صورتحال امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اب سب سے پہلا مسئلہ امت محمدیہ میں اتفاق کیوں ضروری ہے؟ امت محمدیہ میں اتفاق کیوں ضروری ہے؟ ہم لوگ کیوں متحد رہیں؟ تو اس کے جواب میں کئی باتیں ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام فہم سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، متحد ہو کر کے رہنے کا حکم دیا ہے۔ دو تین مثالیں بھی دیتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، اور ہم سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب ایک ہو کر کے رہیں، اتحاد سے رہیں، اتفاق سے رہیں، مل جھل کر کے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، جماعتوں میں منقسم نہ ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنَّ هَذِهِ امتکم امت واحدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو تمہاری امت ہے، یہ جو تمہاری امت ہے یعنی امت محمدیہ ہے، یہ امت واحدہ، ایک امت ہے، پوری ایک امت ہے۔ متحد ہو کر کے رہیں، ٹولیوں میں نہ بڑھ جائیں، الگ الگ نہ ہو جائیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضی لکم ثلاثا، ان اللہ یرضی لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تین چیزوں کو پسند فرماتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے تین چیزوں کو پسند کرتا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ جن تین چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ ہے ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ لوگوں تم ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کی عبادتوں میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرو۔ تیسری چیز وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے فرمایا کہ تم سب کے سب مل کر کے ایک جٹ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف نہ کرو، ٹولیوں میں نہ بڑھ جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ، متحد ہو کر کے رہنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی پسند ہے کہ ہم سب مل کر کے رہیں، متحد ہو کر کے رہیں۔ اور اسی طریقے سے جن تین چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَكْرَهُ لَكُمْ خِيلُ خَالِ وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، بیکار میں بکواس کرتے رہنے کو اللہ ناپسند فرمایا ہے، اور بے مقصد ان سوالات کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، تو اس طریقے سے سوالات کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، اور مال کے ضائع کرنے کو بھی اللہ نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو برادران اسلام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن تین چیزوں کو امت مسلمہ کے لیے پسند فرمایا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو کر کے رہیں، متفق ہو کر کے رہیں، ٹولیوں میں نہ بڑھ جائیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم
کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اختلاف نہ کرو. فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ امرہم بالجماعہ ونہاہم عن التفرق. دراصل یہ امت محمدیہ کے لیے حکم ہے کہ لوگ جماعت کو لازم پکڑیں، لوگ جماعت کو لازم پکڑیں اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں، فرقہ بندی سے بچتے رہیں. فرقہ بندی سے وہ سکون غارت ہو جاتا ہے، فرقہ بندی سے سکون غارت ہو جاتا ہے، فرقہ بندی سے ہماری اوقات ختم ہو جاتی ہے، فرقہ بندی سے ہماری وحدت ختم ہو جاتی ہے، فرقہ بندی سے اسلام کا نام و نشان ختم ہونے کے در پہ آ جاتا ہے. فرقہ بندی ہر حال میں ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرقہ بندی سے بچایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 کے اندر فرقہ بندی کے نقصانات کو بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کی یہ تعلیم دیتا ہے. بڑی پیاری تعلیم اللہ نے دی ہے. اگر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تعلیم پر عمل کر لیں تو ان کی زندگیاں سنور جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 میں فرماتا ہے وَآتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑے نہ کرو، آپس میں لڑو نہیں، فَتَفْشَلُوا، اگر تم آپس میں لڑو گے، جھگڑے کرو گے، اختلافات پیدا کرو گے، فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، ٹولیوں میں بڑھ جاؤ گے، جماعتوں میں منقسم ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَفْشَلُوا، اگر ایسا کرو گے تو بکھر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری دنیا کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، وَاصْبِرُوا، صبر کے دامن کو تھامے رہو، صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم شیعا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اے نبی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم، وہ لوگ جو ٹولیوں میں بٹ گئے، گروپس میں بٹ گئے، جماعتوں میں منقسم ہو جائے، لست منہم، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کے امتی تو وہ لوگ ہیں جو آپ سے مل کر کے رہیں، آپ سے متحد رہیں، آپ کی باتوں پر عمل کریں، آپ کی اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں. اور وہ جو ٹولیوں میں بٹ گئے، جو فرقوں میں منقسم ہو گئے، جو اختلافات کو پیدا کر لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لست منہم، آپ کا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انما امرهم الى اللہ، ان کے معاملے کو آپ اللہ کے حوالے کر دیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے یہاں ہے. وہ اللہ آگے فرماتا ہے ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کی خبر لینے والا، ان کی خبر لینے والا. برادران اسلام، جماعتیں، ان ساری آیات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے کہ امت مسلمہ متحد رہیں، متفق رہیں، ایک ہو کر کے رہیں، ایک جٹ ہو کر کے رہیں، فرقوں میں نہ بٹ جائیں. اور ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہونے کے ناطے ہمارے لیے یہ لازم ہے، ہم پر یہ ضروری ہے، یہ فرض و واجب ہے کہ ہم سب کے سب متحد ہو کر کے رہیں. اسی طریقے سے اب دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں آج دنیا کے اندر دیکھیں امت مسلمہ کئی فرقوں میں بٹ چکی ہے، جماعتوں میں منقسم ہو چکی ہے. اب ہم کس جماعت کو لازم پکڑیں، کن کے ساتھ چلیں، کن کے ساتھ رہنے سے اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا، کن کے ساتھ ہمیں جڑنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرقہ ناجیہ میں داخل کرے گا. ہم آئیے وہ بھی آپ کے سامنے واضح کرتا چلو. قرآن و حدیث کی روشنی میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث بڑی مشہور ہے اور حدیث صحیح ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خام فینا الا ان من قبلکم من اہل الكتاب افترقوا على 72 ملہ وان هذه الملہ ستفترق على 73. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں واضح نصیحت فرمائی. کیا نصیحت کی؟
فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ 72 فرقوں میں بٹے، اور میری یہ امت محمدیہ یہ 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنمی ہیں، سب کے سب جہنم میں داخل ہوں گے سوائے ایک کے، یعنی ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی الجماعہ۔ وہ کون ہوں گے؟ وہی الجماعہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جماعت کو لازم پکڑے ہوئے ہوں گے، جو جماعت کے ساتھ ہوں گے۔ وہی الجماعہ، یہ اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوں گے، یہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ برادران اسلام، اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ آج ہر کوئی اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھ لیا ہوا ہے، تو اہل سنت والجماعت کن کو کہا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج کو اپنائے ہوئے ہیں اور ان کے نقش و قدم پر چلتے ہیں، ان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن و سنت جن کی زندگی کا شیوا ہے، قرآن اور سنت پر جیتے ہیں اور قرآن اور سنت پر مرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہوں گے، اور یہی لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہوں گے وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث جس کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی حدیث بڑی مشہور ہے، حدیث صحیح ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا یہ پیشین گوئی تھی، اب نہیں 1450 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا تھا۔ یہ پیشین گوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اب ثابت ہو رہی ہے یا اب واضح ہو رہی ہے امت مسلمہ کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعیش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے، جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے، وہ امت مسلمہ کے اندر بڑے بڑے اختلافات کو پائیں گے۔ وہ پائیں گے کہ امت مسلمہ بڑھ چکی ہوئی ہوگی، امت مسلمہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اختلافات رونما ہوں گے، جب دنیا کے اندر اختلافات بڑھ چڑھ کر کے تمہارے سامنے آئیں گے، امت مسلمہ فرقوں میں بڑھ جائے گی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ایک مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ کس جماعت سے، کس گروپ سے، کس گروہ سے جڑنے سے اللہ اسے جنت نصیب کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اس حدیث میں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، تمہارے لیے ضروری ہے اس وقت جب اختلافات رونما ہوں گے تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے بعد جو خلفائے راشدین آئیں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے، ان لوگوں کی جو سنت ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پر جمے رہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تاکیداً فرمایا، آگے فرمایا وَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ، تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اور کتنی مضبوطی سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے داڑوں کے ذریعے جکڑ کر کے کس کے پکڑو، کیونکہ برادران اسلام جب کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے پکڑی جاتی ہے تو اس کو جھٹکا دے کر کے چھڑا لیا جا سکتا ہے، مگر اسی چیز کو جب آپ داڑوں میں جکڑ کر کے کس کے پکڑو گے تو جھٹکا بھی دو گے تو وہ چیز نہیں چھوٹے گی۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے اتنی سختی سے فرمایا کہ جب اختلافات رونما ہوں گے تم میری سنتوں کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو جو میرے بعد آنے والے ہیں اور جو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا ہے، ان کے سنتوں کو، ان کے طریقے کو اور ان کے منہج کو اپنے داڑوں سے جکڑ کر کے کس کر کے پکڑو۔ برادران اسلام، ایک تو یہ وصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سنت کو پکڑے رہو، سنت کو مت چھوڑو، اور جو طریقہ صحابہ اکرام کا ہے اس کو لازم پکڑو۔ پھر دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ تمہیں کچھ کام نہیں کرنا، ان سے بچنا ہے، ان کو بچ کر کے تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس کے بعد تم دین کے اندر نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچتے رہو، نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے بچتے رہو۔ قرآن و سنت میں جو ہے اسی پر عمل کرو، اپنے جانب سے کوئی چیز ایجاد نہ کرو، کیونکہ جو چیز نئی دین کے اندر لائی جاتی ہے جو قرآن میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے اور صحابہ اکرام کا منہج نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بدعت ہے۔
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ اور ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر گمراہی تمہیں کیا کرنے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہر برائی کا ہر گمراہی کا ٹھکانہ، ہر گمراہی اور گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ تو جب اختلافات ہوں گے تو اختلافات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوگی کہ لوگ قرآن و سنت کو چھوڑ کر، صحابہ سلف صالحین کے راستے کو چھوڑ کر دین میں اپنی منمانی کرنا شروع کریں گے تو یہ اختلافات رونما ہوں گے۔ اسی طریقے سے آج مسلمانوں کی کوئی جماعت، غور کریں اس بات پہ، آج مسلمانوں کی کوئی جماعت یہ نہیں کہتی کہ جو میں قرآن کو نہیں مانتا، میں سنت کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا، کوئی جماعت نہیں کہتی۔ حتیٰ کہ گمراہ سے گمراہ، خبر پرست، وحدت الوجود کے قائل جماعتیں بھی یہ نہیں کہتے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، بلکہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، سنتوں پر چلتے ہیں۔ تو پھر اختلافات کیوں ہیں؟ اختلافات کا سبب کیا ہے؟ اختلافات آگے کی چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اختلافات یہ ہیں کہ تم سنتوں کو لازم پکڑو اور ان سنتوں کو لازم پکڑو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے ہوں گے، یا خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کے منہج پر چلنا ہے۔ یہ اختلافات کا سبب ہے، کیونکہ ہمیں قرآن و سنت کو ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے۔ قرآن و سنت کو ہمیں ایسے ہی سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا ہے جیسے خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہم و ارضاہم، یہ خلفائے راشدین نے قرآن کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ صحابہ اکرام نے قرآن حدیث کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ ایسے ہی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنا ہے اور ایسے ہی اس پر عمل کرنا ہے جیسے صحابہ نے عمل کیا تھا، جیسے سلف صالحین نے عمل کیا تھا۔ اور اس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمیں دیا ہوا ہے، کئی مقامات پر دیا ہوا ہے کہ تم صحابہ کے طریقے کو اپناؤ، سلف صالحین کے طریقے کو اپناؤ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ ایسے ہی ایمان لائیں گے، اگر یہ لوگ ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے نبی کے صحابہ تم لوگ ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں گے، انہیں ہدایت مل جائے گی، تو یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں گے۔ اور پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ، کہ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بنے گا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہو جائیں، گمراہ ہو جائیں، برباد ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ ظاہری بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہوگا وہ تو برباد ہونا ہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا یقیناً وہ شخص برباد ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے کہا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ مومنوں کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ اور مومنوں کے طریقہ یعنی اس وقت مومن کون تھے؟ ظاہری بات ہے صحابہ اکرام ہی تو مومن تھے۔ اب اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد قرآن و سنت کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہو جائیں، اور پھر جو مومنوں کا راستہ ہے یعنی جو نبی اور صحابہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے اس سے ہٹ کر دوسرے راستے پر چلے جائیں تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جس طرف جانا چاہیں گے ہم اس کو اسی طرف موڑ دیں گے۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور پھر ہم انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور تم جانتے ہو کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ، جہنم بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن و حدیث کے ساتھ صحابہ اکرام کا طریقہ ضروری ہے۔ صحابہ اکرام کیسے عمل کرتے تھے، کیسے دین کو سمجھتے تھے، کیسے قرآن و سنت کو سمجھتے تھے، ہمیں بھی ویسے ہی سمجھ کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک مثال دیتا چلوں تاکہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ کئی مسائل کو لے کر کے امت کے اندر اختلاف چل رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ میت کو دفن کرنے کو لے کر کے، میت کو دفن کرنے کو لے کر کے ہمارے ملکوں میں جب جنازہ نکلتا ہے
تو جنازے نکلنے سے پہلے جنازے پر پھول ڈالے جاتے ہیں، چادریں ڈالے جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ پھول اور چادروں کو جو ہم کر رہے ہیں، جس کو شریعت سمجھ کر کے، سنت سمجھ کر کے، دین کا حصہ سمجھ کر کے، تو کیا یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، تو اگر آپ اس راستے پر عمل کر رہے ہیں تو پھر ہدایت پر ہیں، تو پھر ہدایت پر ہیں۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے، نبی کی یہ تعلیمات نہیں ہے، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے، تو پھر گمراہ، تو پھر کھلے طور پر گمراہ ہے۔ اب یہ جو ایکسٹرا فٹنگ ہو رہی ہے دین کے اندر، اسلام کے اندر، مثلا آپ دیکھ رہے ہو کہ لوگ جنازے کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو خاص طور پر کچھ دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے دفن کرنے کے بعد خبر کو پختہ کیا جاتا ہے، اور 3 دن کے بعد 3 دن کی خاص طور پر زیارت کی جاتی ہے۔ 10ویں دن 10واں کرتے ہیں، 40ویں دن 40واں کرتے ہیں، ہر برس میں برسی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں، تو کیا یہ دین کا حصہ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کا طریقہ ہے؟ اگر ہیں تو الحمدللہ آپ حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، سیدھے راہ پر ہیں، نجات کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر نہیں ہیں تو یقیناً یہ گمراہی ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو یقیناً یہ گمراہی ہے۔ تو برادران اسلام، یہ ساری چیزیں صحابہ کا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، کرتے رہیں، اتفاق رہے گا، امت متحد رہے گی۔ اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں، تب بھی امت متحد رہے گی، اتفاق قائم رہے گا۔ اگر نہیں ہے پھر بھی کر رہے ہیں تو برادران اسلام ایسی صورت میں اختلاف باقی رہے گا، کیونکہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں اختلاف باقی رہے گا، اور یہی لوگ جماعت سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ اختلافات کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ امت اسی وقت متحد ہو سکتی ہے، امت میں اتحاد اور اتفاق اسی وقت آ سکتا ہے جب سب کے سب کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آئیں گے۔ برادران اسلام، زمانے جاہلیت کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو دیکھیں گے کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کی کیا حالت تھی۔ لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، قبیلوں میں اتنی عصبیت کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے، اور لڑائیاں ایسی ویسی نہیں، مہینوں چلتی تھیں، سالوں چلتی تھیں، یہاں تک کہ اتنی لمبی لڑائیاں چلتی تھیں کہ یہ لوگ اپنے خاندانوں میں لڑکوں کی پیدائش کو برکت سمجھتے تھے کہ لڑکا پیدا ہوگا تو جنگ میں کام آئے گا، ہمارا بدلہ لے گا۔ لڑکی پیدا ہوگی، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ لڑکی کو دفن کر دیا کرتے تھے کہ وہ جنگ میں کام نہیں آتی ہے۔ تو اتنی عصبیت ان کے اندر بھری ہوئی تھی، اتنی نفرتیں، اتنی دشمنیاں، اتنی کڑواہٹیں اور اتنی نفرتیں کہ گوٹ کوٹ کر کے ان کے اندر بھری ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے۔ مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، دعوت کا کام چلا، تبلیغ کا کام چلا، 23 سال کے عرصے کے بعد وہی لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر اتنی محبت، الفت اور پیار ڈالا کہ دنیا کے لیے وہ لوگ مثال بن گئے۔ برادران اسلام، ایسے یہ کیسے ممکن ہوا؟ جو دل نفرتوں سے بھرے ہوئے تھے، جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ بھائی بھائی کیسے بن گئے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایسے ممکن ہوا کہ عرب کی یہ بدو جو جماعتوں اور قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متحد کرنے کے لیے، انہیں متفق کرنے کے لیے، ان کے اندر اتحاد و اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دی یا جس چیز کی دعوت دی، وہ توحید کی دعوت تھی، وہ توحید کی دعوت تھی۔ توحید سب سے بڑا ذریعہ ہے امت کو اتفاق کرنے کا، امت کو متحد کرنے کا، امت میں اتحاد اور اتفاق کو قائم کرنے کا توحید سب سے بڑا ذریعہ۔ اللہ کے رسول، یہی حال مدینہ کا بھی تھا۔ مدینہ میں اوس اور خزرج کے قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی جان پر آئے ہوئے تھے، اور یہی اوس اور خزرج کے لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ لے کر کے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی، جب ان میں توحید آ گئی، ان کے عقیدوں کا سدھار ہوا، تو یہی اوس و خزرج کے لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ پیار، وہ محبت، وہ اتحاد، وہ اتفاق اور ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کی ایسی مثال اللہ نے ان کے اندر قائم کر دی کہ دنیا میں ایسی مثال پھر کبھی نہیں ملے گی۔
تو سب کے سب کیونکہ جب سب لوگوں کا عقیدہ متفق ہوگا، سب لوگوں کا عقیدہ متحد ہوگا اور سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان لے کر کے آئیں گے تو یقیناً ایک اللہ کی عبادت سب کو متحد کر سکتی ہے۔ ایک اللہ کی عبادت اگر سب لوگ مان لیں گے تو ایسی صورت میں اختلاف خود بخود ختم ہو جائیں گے اور لوگوں کے اندر اتحاد آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توحید کو لوگوں کو سمجھایا، جو اس توحید کو مانتے چلے گئے اور اس لڑی میں آتے چلے گئے اور لوگوں کے اندر اتحاد و اتفاق آتا چلا گیا تو اللہ آتا چلا گیا، ویسے ہی وہ لوگ متحد اور متفق ہوتے چلے گئے، اتحاد و اتفاق آتا چلا گیا۔ برادران اسلام، اسی بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 103 میں فرمایا، اس آیت نمبر 103 میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت الفت اور اتحاد و اتفاق کو پیدا کیا۔ کس کے ذریعے پیدا کیا؟ کس کے ذریعے اللہ نے انہیں متحد بنایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے مال کو تقسیم کر رہے تھے۔ جنگ حنین کے مال کو تقسیم کیا تو کچھ انصاری صحابہ نے دلوں میں تکلیف محسوس کی۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، بلا کر کے بٹھایا اور کہا کہ تم بتاؤ کیا یہ بات حق نہیں ہے کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذریعے تمہارے اندر اتحاد اور اتفاق کو ڈالا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا چلا؟ ایک تو توحید سب سے بڑا ذریعہ ہے امت کے متحد ہونے کا، امت کے اندر اتحاد اور اتفاق آنے کا، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی باتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، اس سے امت میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک تیسری چیز اسی امت محمدیہ میں اتحاد اور اتفاق کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ امت محمدیہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے، دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے وہ طریقہ متحد ہونا چاہیے، متفقہ طور پر سب کے سب ایک طریقے پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا کام کیا تھا؟ یہی دعوت و تبلیغ کا کام تو تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا تھی؟ دعوت و تبلیغ ہی تو تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نبی بلغ ما انزل الیک، جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے آپ اس کی تبلیغ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مبلغ تھے، سب سے بڑے مبلغ اسلام تھے۔ اور برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا ایک بہترین طریقہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو پھر تبلیغ کا نیا طریقہ اپنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تبلیغ کا نیا طریقہ اپنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو سب کا اگر وہی طریقہ ہو جو طریقہ امام الانبیاء، جو طریقہ مبلغ اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تو یہ بھی ایک بڑا ذریعہ ہوگا امت میں اتحاد اور اتفاق آنے کا۔ تو برادران اسلام، الغرض اس امت میں اتحاد اور اتفاق اسی وقت آ سکتا ہے جب ہم سب کے سب مل کر کے کتاب اللہ و سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ جو لوگ اسلام کی اس دیوار میں جڑنا چاہتے ہیں، فرقہ ناجیہ میں جڑنا چاہتے ہیں، جنت کے وارث بننا چاہتے ہیں، انہیں کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، انہیں کچھ قربانیاں دینی پڑے گی۔ وہ قربانیاں کیا ہوں گی؟ وہ قربانیاں یہ ہوں گی کہ وہ باتیں یا وہ اقوال، وہ افعال جو اپنے بزرگوں، بڑے لوگوں کے ہیں، جو بزرگوں کے ہیں، جو قرآن و سنت سے ٹکرا رہے ہیں، انہیں چھوڑ دیں گے تو یقیناً اتحاد اور اتفاق آ جائے گا۔ سنتوں پر عمل کریں، یہی ایک راستہ باقی ہے امت محمدیہ کو متحد کرنے کے لیے کہ سب کے سب قرآن کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ویسے ہی عمل کریں جیسے صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، تابع تابعین نے عمل کیا، اس پر ہم بھی ویسے ہی عمل کریں گے تو اتفاق آ سکے گا، یہ امت متحد ہو سکے گی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یقیناً کبھی بھی امت متحد نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد جب لوگ متحد ہو جائیں، آخری بات بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں کے اندر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ اگر سلفی ہیں تو پھر ان میں خود اختلافات ہیں، وہ خود آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، پھر ہم کس کی جماعت کو پکڑیں؟ تو برادران اسلام، یہی بات کو اہل علم کہتے ہیں کہ جب لوگ متحد ہو جائیں، سلفی منہج پر آ جائیں، تو پھر ان کے اندر بھی جو بذات خود جو اختلافات ہیں ان کو بھی دور کریں،
ان کو بھی دور کرنے کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا ہوگا. مثلا لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں، لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں، حسن معاشرت کے ساتھ زندگی بسر کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خاک ساری کا مظاہرہ کریں. ہر شخص اپنے آپ کو سب سے بڑا نہ سمجھیں، چھوٹا سمجھ لیں، چھوٹا سمجھ کر کے زندگی بسر کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں، اور جو مسلمانوں کے باہمی حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کریں. مثلا بھوکوں کو کھانا کھلانا، سلام کا پھیلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیمار کی عادت کرنا، رشتہ داروں پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا، بھائیوں بہنوں کے حقوق کو ادا کرنا، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنا. اسی طرح ایک دوسرے کے مشکلوں اور مصیبتوں میں ساتھ دینا، ان کا ہاتھ بٹانا، اور مومن اپنے مومن بھائی کو بحیثیت باستطاعت ہدیے اور تحفے دینا، اگر کسی کے اندر اختلاف آ جائے، اگر کسی کے اندر اختلاف آ جائے تو اسے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دلا کر کے اسے رفع دفع کرنے کی کوشش کرنا. آپس میں غیبت، چغلی، حسد، دلوں میں کینہ کپٹ وغیرہ سے بچتے رہنا. ان تمام چیزوں کو ادا کرتے رہیں، جس سے سلفی معاشرے کے اندر اتحاد اور اتفاق قائم رہے گا. سلفی معاشرے کے اندر اتحاد اور اتفاق قائم رہے گا. اتفاق ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اتفاق ضروری ہے کیونکہ اس سے ہم سب کی حفاظت ہو سکتی ہے. اتفاق ضروری ہے، یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کا شان ہے، اسلام کا دبدبہ ہے. ہم سب کو اتحاد اور اتفاق سے رہنا ضروری ہے. اتحاد اس وقت ممکن ہے جب سب کے سب مل کر کے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اور کتاب اللہ وہ سنت رسول پر، قرآن اور حدیث پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ویسے ہی عمل کریں گے جیسے صحابہ نے عمل کیا، جیسے تابعین نے عمل کیا، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے عمل کیا. اسی وقت اتفاق آ سکتا ہے. اتحاد یاد رکھیں، اتحاد مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے. اتحاد مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے. اور اختلافات جو ہیں یہ امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب ہے. اگر جنت چاہتے ہو تو متحد رہو، جنت کے وارث بننا چاہتے ہو تو اتحاد اور اتفاق سے رہو. یہی فرقہ ناجیہ ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو متفق کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹ آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائیں اور گمراہ فرقوں سے بچا کر کے رکھیں. جب تک اللہ ہمیں دنیا میں رکھے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دین کو ویسے ہی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین نے سمجھ کر کے اس پر عمل کیا تھا. اللہ جب تک دنیا میں رکھے کتاب اللہ و سنت رسول پر زندہ رکھے، اور جب وفات بھی عطا فرمائے تو اللہ کتاب اللہ و سنت رسول اور سلف صالحین اور صحابہ کے طریقے پر ہمیں وفات عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم.